اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 15 رمضان المبارک 1442 ہجری 28 اپریل 2021 لاہور سے یہ ہمارا 7واں پروگرام ہے۔ اس موضوع پر کہ 2 سوالات تھے، کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں اور کیا مردے مدد کرتے ہیں؟ تو پچھلے پروگراموں کا جو تسلسل چلتا آ رہا تھا، اس میں آخری پروگرام میں 6ٹھے پروگرام میں یہ ذکر تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب دونوں ہی نبی ہیں، اور باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، جو کہ غیر اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب اگر وہ خواب میں دیکھیں کہ ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر قرآن پاک میں سورہ حج کی اس آیت کی تشریح و تعویل بھی دیکھتے ہیں، ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ سب چیزیں تو اللہ کو سجدہ کرنے کے حوالے سے مذکور ہیں۔ تو اب سورہ حج، اب غور کریں، سورہ حج یہ بڑا اہم موضوع ہے، حج۔ تو سورۃ الحج میں آیت نمبر 18 بنیادی طور پہ آیت سجدہ ہے، اس لیے میں اس کو مکمل تلاوت نہیں کروں گا، اس کا کچھ حصہ تلاوت کروں گا تاکہ جو سننے والے ہیں، سامعین، ناظرین، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں اور اس وقت وہ سجدہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، کیونکہ آیت سجدہ اگر پوری تلاوت کی جائے تو پھر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کا ایک حصہ تلاوت کر رہا ہوں، تو آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ یہاں سے آگے بھی آیت ہے، لیکن ہم اتنے حصے کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی۔ اب یہاں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو محض لفظی ترجموں سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھنا، آیت کو دیکھنا کہ کس موقع پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کی تعویل و تشریح اس زمانے میں کیا تھی کہ جب نازل ہوئی، اور آئندہ تا قیامت اس کی تشریح و تعویل کیا ہوگی، یہ سب باتیں قابل غور ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر آیت کو محض لفظی ترجموں سے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، گو کہ ترجمہ بڑا ضروری ہے، اہم ہے۔ ہم جیسے اردو سمجھنے والوں کو آسانی ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر کنز الایمان جیسا شاندار ترجمہ لکھا ہے تو ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہے، الحمدللہ۔ لیکن اس وقت جو غلغلہ مچا ہوا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، دنیا میں، کہ وہ جی فلاں کا ترجمہ اور فلاں کا ترجمہ، تو بات یہ ہے کہ ہر ترجمہ اگر وہ لفظی ترجمہ ہے تو اس سے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب اسی آیت پہ آپ غور کریں کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی۔ اب آدمی تو ہمیں آنکھوں سے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کیا زمین و آسمان میں جو باقی چیزیں ہیں، بڑی بے شمار مخلوقات ہیں، کیا وہ ہمیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں؟ نہیں۔ سورج، چاند، ستارے، کیا یہ ہمیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری آنکھیں اس سجدے کی حقیقت کو ظاہراً نہیں سمجھ سکتی، تو اس سجدے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ ضروری ہے۔ پھر جبال یعنی پہاڑ، شجر درخت، دواب یعنی چوپائے، تو یہ سارے بھی ہمیں سجدہ کرتے تو نظر نہیں آتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محض لفظی ترجموں سے قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی بڑی باتیں ضروری ہیں۔ اب آپ پھر اس موضوع سے متعلقہ بات سنیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے، یعنی اہل بیت نے، ان کے بچوں نے، یعنی ان کے 11 جو حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، ان سب نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز جو زمین میں ہے، اور سورج اور ستارے اور چاند، یہ سب تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی قرآن پاک میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ
ان کو بھی سجدہ کرتے ہوئے یہ خواب نظر آیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے زمرے میں ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے زمرے میں ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تو بذات خود قرآن پاک میں سورہ یوسف ہی میں موجود ہے۔ آیت نمبر 100 میں بتا دیا گیا کہ جی بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے ان کو سجدہ کیا۔ تو کمال ہی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو بھی سجدہ کریں، اور یہی سورج چاند ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کریں، اور لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب شانیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کا حکم ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا اور شرک نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفات کا مخلوقات میں پرتو ہونا یہ بعید نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو اللہ کے فضل سے مزید انشاءاللہ آگے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ فی الحال آپ خواب کے موضوع پہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ خواب اب کیا تھا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اور حقیقت بھی کیا تھی کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اور یہاں پہ شمس اور قمر اور نجوم، سورج اور چاند اور ستارے اپنے لٹرل معنوں میں بھی سمجھ آتے ہیں۔ کس میں؟ سورہ حج میں۔ جبکہ سورہ یوسف میں ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں اور شمس و قمر سے مراد ان کے والدین ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شمس قمر نجوم ایک جگہ پہ لکھے جائیں تو مطلب اور ہے، اور سورہ یوسف میں لکھے جائیں تو مطلب انسان ہے، لہٰذا محض لفظی ترجمے کو حتمی بات نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لحاظ سے اب ہم اور آگے چلتے ہیں کہ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا اتنا تفصیلی واقعہ بیان ہونا یہ بے معنی ہے؟ نہیں، بے معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی اور حکمت کیا ہے؟ سورہ یوسف ہی میں سے آیت نمبر 7 پہ پھر غور کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات للسائلین، بڑا ہی شاندار یہ مقام ہے کہ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب جو پوچھے کہ مردہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خواب کیا ہوتا ہے، موت کیا ہوتی ہے، نیند کیا ہوتی ہے، اگر تو کوئی واقعی محبت سے پوچھے اور محبت سے سنے تو فرمایا یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب ان نشانیوں کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ یوسف ہی میں سے مزید آیات ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو مزید کس شان سے بیان فرمایا ہے۔ اب تک کا جو خلاصہ ہے آپ اس کو سن لیں کہ فرعون کافر کا خواب ذکر ہو چکا، غیر مسلم مصر کے بادشاہ کا خواب 14 سال جس کا اثر رہا وہ بھی ذکر ہو چکا، تا قیامت قائم رہنے والی قربانی ذبح عظیم کی سنت ابراہیمی کا واقعہ، 2 نبیوں کا واقعہ بیان ہو چکا، پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ بیان ہو چکا، اور اب سورہ یوسف ہی کی مزید آیتیں وہ کمال حکمت بیان کرتی ہیں، وہ کمال قصیدہ و نعت بیان کرتی ہیں کہ سننے والوں کا دل اللہ کے فضل سے محبت سے خوشی سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ یوسف کی جو آیات ہیں اگلی انشاءاللہ جو ہم لوگ انشاءاللہ تلاوت کریں گے وہ ہیں آیت نمبر 36 سے لے کے 41 تک، 36 سے 41 تک،
اور اس میں اس دور کا ذکر ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، اور جب قیدیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو دو قیدیوں نے ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنے کا، مذاق کرنے کا، شغل میلہ استہزاء کرنے کا سوچا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس حوالے سے یہ اگلی آیات ہیں کہ جس میں وہ دو قیدی جاتے ہیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے علیحدہ علیحدہ خواب بیان کرتے ہیں، تو پھر ان خوابوں کی وہ تعبیر بتاتے ہیں، اور پھر اس تعبیر کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر اس سب قیدیوں کے خواب اور اس کی تعبیر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور یہ پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھ کے اگر اگلی ریکارڈنگ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوگا۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔